السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست انجینئر محمد شاہد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل سکسیس یوٹیوب چینل۔ ایک نئی موٹیویشنل سٹوری انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ میں پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کے بیسک جو مسائل ہیں وہ ہمارے نوجوان طبقے کو یہ ہے کہ ان کو معاشی مسائل کا بہت بری طرح سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنی یونیورسٹی سے وہ اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی فرسٹریشن کا ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس وقت شکار ہے۔ آج ایک ایسے ہی نوجوان سے میں آپ کو ملوانے لے جا رہا ہوں جس نے اپنی زندگی کو اس طرح سے بدلا کہ زیرو سے وہ ہیرو بنا۔ اس کے پاس ایک وقت تھا جب 10 روپے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن اس نے اپنی زندگی کو اپنے بہاف پر ایک اپنا کام شروع کر کے آن لائن ارننگ کر کے اس نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، بلکہ اپنی فیملی کی زندگی کو بدل ڈالا۔ تو کس طرح بدلا، آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ تو چلتے ہیں زاہد صاحب کی طرف۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین پر زاہد صاحب موجود ہیں، جنہوں نے آن لائن ارننگ کے ذریعے اپنی لائف کو بدلا۔ ایک وقت تھا جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج وہ ایک لیول کے سیلر ہیں، فائیور پہ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں۔ تو جاننا چاہیں گے ان سے یہ سب کچھ انہوں نے کس طرح سے کیا اور کہاں سے ان کی یہ جستجو شروع ہوئی۔ السلام علیکم زاہد صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے۔ تو میں آپ سے جو پہلا سوال ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا تعارف ہمارے ویورز کو کرا دیں کہ آپ نے کہاں کیسے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئے۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا انٹرویو لیا آپ نے۔ تو سیکنڈ یہ کہ جب میں نے اپنا بیچلر مکمل کیا تو اس ٹائم میں نے سب سے پہلے ایک اسکول میں پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ سٹارٹ کی۔ تو ٹیچنگ سٹارٹ کی تو اس میں مجھے مزہ نہیں آیا۔ ایک تو پے بہت کم دیتے تھے، اوپر سے تھوڑے سے وہ اسٹرکٹ قسم کے لوگ تھے، تو وہاں سے میں نے چھوڑ دیا۔ اس ٹائم میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں آن لائن ارننگ یا کچھ ایسا سٹارٹ کروں گا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو وہ راہیں کھول دیتا ہے۔ تو پھر میں نے وداؤٹ ریزن کہ اس کو چھوڑ دیا، بس 2 ماہ ایسے گھر میں گزارے۔ اس کے بعد ایسے مجھے پتہ چلا دوست سے کہ وہ ارن کر رہا ہے فائیور سے، تو میں نے ایسے مذاق میں اکاؤنٹ بنا لیا۔ تو یہ وہ وقت تھا جب میرے پاس انٹرنیٹ پیکس لگانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو اس ٹائم جو ہے نا، میں جو جیز کی ایک اپلیکیشن ہے جیز ورڈ، وہاں سے فری ایم بی ملتی ہے 50 اور 100 MB میکسیمم، اس سے میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا اور پھر الحمدللہ کام چل پڑا اور آج لیول 2 کا سیلر ہوں۔ جی ماشاءاللہ، لیول 2 کے سیلر بن گئے۔ تو اس دوران ابھی جو انٹرویو سے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس چل رہی تھی، آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات بھی آئیں آپ کو۔ جب آپ گھر میں تھے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو باتیں سننا پڑتی تھیں، وہ مشکلات کس طرح آج تقریباً ہمارے جو یوتھ ہے ہماری، وہ بھی ان مسائل کا شکار ہوگی۔ کیا کیا مسائل تھے تاکہ وہ بھی مایوس نہ ہوں؟ کیا آپ کو مشکلات درپیش آئیں اس فیلڈ میں آنے سے پہلے؟ دیکھیں، ایک تو جیسا کہ بات ہے کہ جو بھی آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے، سٹارٹ میں آپ کو محنت کرنی پڑنی ہے۔ اس میں جو بھی آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے نا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ سٹارٹ میں دیکھیں مجھے بھی کافی ساری مشکلات آئیں، نہ میرے پاس نیٹ پیکج لگانے کا پیسے ہوتے تھے، اور جیسے ہی میں نے بڑی مشکل سے گورنمنٹ کے اسکول میں اس گورنمنٹ کے کالج میں میں نے بیچلر کیا، تو بڑی مشکل سے وہاں سے جب نکلے تو مطلب فیملی بھی اتنی زیادہ ریچ نہیں تھی کہ وہ سپورٹ کرتے کسی قسم کا بھی، اور اس دوران فیملی کی بھی سپورٹ ساتھ رہی، اور بھائی نے مجھے لیپ ٹاپ گفٹ کیا جو کہ 14-15 ہزار کا تھا، اور آج بھی میں اپنے اکاؤنٹ اسی سے بھی مینیج کر رہا ہوں۔ لیکن ورک کے لیے PC بنوا لے ہیں، لیکن جو میرے اکاؤنٹس ہیں وہ سارے میں مینیج اسی پہ ہی کرتا ہوں۔ یہ وہی لیپ ٹاپ تو نہیں ہے جو آپ کے اس وقت سامنے پڑا ہوا ہے؟ جی، یہ وہی ہے۔ اس پہ میری ساری ارننگز جو کہ سارا کچھ میرے ریویوز ہیں وہ میں آپ کو بعد میں شو کرواؤں گا ان پہ انشاءاللہ۔ اچھا، تو اگر کوئی ہمارا جو بھائی ہمیں آپ کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ آپ فائیور پہ کام کر رہے ہیں آن لائن ارننگ، وہ اگر کرنا چاہے تو کس طرح وہ اپنے آپ کو، اپنے اس کیریئر کو سٹارٹ کر سکتا ہے؟ تو آپ کیا ان کو تھوڑی سی سکلز ہمارے اس انٹرویو کے تھرو آپ پہنچانا چاہیں گے ان تک؟ دیکھیں، میں نے خود سٹارٹ کیا تھا نا، میری تو ایک ICS تھی پہلے، اس میں بھی کمپیوٹر سائنس تھا، BSc تھی اس میں بھی کمپیوٹر سائنس تھا، لیکن ہمارے جو یونیورسٹی کا ایجوکیشنل لیول ہے آپ کو پتہ ہے، ہمیں بالکل بھی بیچلر آف کمپیوٹر سائنس کرنے کے بعد بھی مجھے فری لانسنگ جو ہے ورڈز کا بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ تو ایسے پتہ چلا، لیکن سکلز تو تھیں تھوڑی بہت۔
تو میں نے دن رات ایک کر کے محنت کی. جو بس میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے نا تو یوٹیوب پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے, چاہے ایک سے الف سے لے کے یہ تک نا ہر چیز پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں, آپ کو ایون ایک سٹیپ سمجھ نہیں آ رہا, آپ کو گگز ٹائٹل سمجھ نہیں آ رہے, ٹیگز سمجھ نہیں آ رہے, اس کے مطابق فائور کا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے, گگز کیسے بنانی ہے, ان کو رینک کیسے کرنا ہے, آن لائن کیسے رہنا ہے, ریکویسٹس کیسے بھیجنی ہے, سارا کچھ آپ کو یوٹیوب سے مل جائے گا. ایک اور ان کا یوٹیوب پہ کورس ہے ڈی جی اسکل کے نام سے. ڈی جی اسکل والوں پہ ان کے تقریباً 153 جو ہے نا وہ ایپیسوڈز ہیں, وہ دیکھ لیں تو آپ ایسے سمجھ آپ فری لانسر فائور کے گرو بن جائیں گے. جی بالکل. اس کے علاوہ آپ کا آگے کیا ارادہ ہے؟ میں آپ ابھی جو سننے میں آ رہا تھا بتا رہے تھے کہ آپ مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, آگے کیا دیکھ رہے ہیں اپنا فیوچر اس فری لانسنگ میں؟ آپ آگے کیا ارادہ رکھتے ہیں, کس پروجیکٹ کی طرف آپ نے جانا ہے یا کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارے ذرا ویورز کو بتائیں. دیکھیں ابھی تو میں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہوا ہے, جو تقریباً ایک تو پروجیکٹ چل رہے ہیں میرے اسلام آباد میں بھی ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, وہ کووڈ کی وجہ سے بھی سٹاپ ہو گیا ہے. اور فیوچر بس یہی ہے کہ ایک تو ابھی بھی اتنا ورک ہوتا ہے کہ ایک تو میں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے پوری آن لائن, جو ان کے ساتھ ورک شیئر کرتا ہوں. اور فیوچر میں یہی ہے کہ اور 3 اکاؤنٹس اب میں چلا رہا ہوں. فیوچر میں پلان یہی ہے کہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس اپنا بنائیں گے, اس میں ایک پراپر ٹیم جو ہے نا رکھیں گے, جس میں ڈفرینٹ کائنڈس کے نا ہم پروجیکٹس لیں گے, اور اپنا ایک فائور کی طرح کا اپنا پلیٹ فارم رن کرنے کی بھی میری فیوچر میں جو ہے نا وہ ہے میرے پلانز میں. اور دوسری یہ کہ یہ ایک یوٹیوب پروموشن کی ایک ہے پروجیکٹ, اس پہ بھی کام کر رہا ہوں, وہ بھی سکسیزفل ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلد. ماشاءاللہ جی, ویری گڈ. منتھلی اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں تو کوئی بھی دوسرا یقیناً اس کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوتا ہے, کتنا آپ ارن کر لیتے ہیں اس کے فائور کے تھرو؟ جو ابھی نارملی جو ٹیم میٹس کو پے کرنے کے بعد اور جو ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ تک میرا ہو جاتا ہے. ابھی مجھے دیکھیں 1 سال بھی نہیں ہوا ہے اس فیلڈ میں, اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا جا رہا ہے. منتھ کے تقریباً اتنے پروجیکٹس آ جاتے ہیں کہ مجھ سے خود ہینڈل ہی نہیں ہوتے, تو اس لیے میں زیادہ تر پروجیکٹس نا فارورڈ کر دیتا ہوں. ٹیم میٹس میرے اور بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے کافی سارے لوگ بیچلرز ماسٹر کیے ہوئے ہیں, فری بیٹھے ہیں, تو وہ پھر ان کو بھی میں نے اپنے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے, اور تاکہ وہ بھی لوگ میرے آئیں میری ٹیم میں. اگر کوئی ہے ایسا میری ٹیم میں آئے, مجھے جوائن کرے, اگر ان کو ایک اچھی اسکل آتی ہے تو میں ان کو ورک دے سکتا ہوں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ سن رہے ہیں, آپ ہمارے ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کھلی آفر کر رہے ہیں. اگر کوئی ان کی ٹیم میں شامل ہونا چاہے, کوئی ان کے ساتھ کام کرنا چاہے, تو آپ ہمیں جوائن کر کے ہم سے رابطہ کر کے ان تک پہنچ سکتے ہیں. یہ کھلی ایک آفر کر رہے ہیں. تو میرا آپ سے ایک اور کویسچن ہے کہ کیا اس کے علاوہ بھی مختلف میتھڈز ہیں آن لائن ارننگ کے, کسی اور طریقے سے بھی فائور کے علاوہ آپ کوئی, جیسے امیزون ہے, انیبلرز ہیں یا ای کامرس, اس کے علاوہ بھی آپ کوئی ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں مختلف جو سورسز ہیں, سورسز آف انکم؟ دیکھیں امیزون جو ہے نا پاکستان میں ابھی جو ہے سب سے بڑی پرابلم چل رہی ہے نا کہ امیزون ابھی پاکستان میں الاؤ نہیں ہے. اس میں آپ سیلنگ کی سروسز دے نہیں سکتے. لوگ کر رہے ہیں لیکن اس میں وہ تھوڑا سا نا وی پی این یوز کرتے ہیں, تھوڑا سا ایلیگل ٹائپ ہو جاتا ہے, جو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ کرنے کو تو بندہ کر سکتا ہے, اس میں ارننگ بھی بہت زیادہ ہے, لیکن وہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک الاؤ نہیں ہے, اور امیزون کی طرف سے بھی الاؤ نہیں ہے. پاکستان میں آپ سیلنگ نہیں کر سکتے پاکستان سے. یہ لوگ کرتے ہیں کہ باہر سے اپنی ٹیمز بنا کے نا ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے لوگ کر رہے ہیں. اس میں بھی اچھی خاصی ارننگ ہے, وہ بھی آپ یوٹیوب سے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے اس سے زیادہ جو ہے آپ ایک یوٹیوب چینل رن کر سکتے ہیں, اس سے بھی آپ ارننگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اور بھی پلیٹ فارمس ہیں, لائک اپ ورک ہو گیا, گرو ہو گیا, فری لانسنگ ہو گیا, کافی سارے پلیٹ فارمز ہیں جس میں آپ جا کے اپنی سروسز دے سکتے ہیں اور ارن کر سکتے ہیں. جب آپ ایک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ لیول 2 تک پہنچ چکے ہیں, جب کوئی ہمارا جو بھائی ہے اس چیز پہ آتا ہے آن لائن ارننگ پہ, فائور پہ, تو سب سے جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے سننے میں آیا ہے وہ فاسٹ آرڈر کا ہوتا ہے. بہت مشکل آتی ہے ان کو, اس کے لیے بہت ٹف ٹائم ان کو ملتا ہے. تو آپ کو کس طرح پہلا آرڈر ملا کہ فائور پہ جب آپ نے کام کیا, پہلے آرڈر کی سٹوری ہمیں سنائیں. دیکھیں جب میں نے سٹارٹ کیا تو اتنا آئیڈیا مجھے نہیں تھا فائور کا. میں نے نیم بھی پہلی دفعہ سنا تھا, بس اکاؤنٹ بنا لیا یوٹیوب سے دیکھ کے, گیز بھی میں نے بنا لی, لوگو ڈیزائن اور یہ اس چیز کی. تو میرے پاس نا مجھے 15-20 دن کوئی آرڈر ہی نہیں ملا. ٹھیک ہے, لوگوں کو 4 منتھ نہیں ملتا. 20 دن 21 دن گزر گیا, میں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا چلیں کوئی اور کام سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے لیے میں نے
ڈفرینٹ جگہ پہ بیچلر کیا ہوتا، اپلائی بھی کیا کہ 10-15 ہزار کی جابس کے لیے کہ مجھے کسی آفس میں یا کہیں پہ کوئی ایسی ہلکی سی جاب مل جائے. تو ایسے ایک دن میں صبح سو کے اٹھا نا، تو مجھے ایسے پتہ ہی نہیں تھا، میں نے نا فائیور کو اوپن کیا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے میں اٹھا ہوں، آ کے واپس سویا ہوں. میں نے PUBG کھیلنا شروع کر دیا. PUBG اس ٹائم میں کھیلتا تھا، تو فری جو تھا، کوئی کام نہیں تھا. PUBG کھیل کے میرے پاس اس ٹائم جائز ورڈ سے 50 MB مجھے ملے تھے، مجھے یاد ہے، جو وہ ملتے ہیں فری میں. تو 2-3 میچ لگانے کے بعد ایسے ہی میں نے اس کو جب کلوز کیا ہے تو دیکھا ہے، میں نے ان سے فائیور کو اوپن کیا تو اس میں میرا $50 کرنا پہلا گرافک ڈیزائن، لوگو ڈیزائن کا آرڈر آیا تھا. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کرنا کیسے ہے، ڈلیور کیسے کرنا، کچھ بھی نہیں پتا تھا. وہ بس ایسے ہی جیسے بندے کی قسمت لکی ہوتے یہ آ گیا. میں نے اس کو پھر کرنا شروع کیا، 2 دنوں میں اسے ڈن کیا. اس کے بعد اچھا اس میں 5 اسٹار پہلے آرڈر پہ ملا. اس کے بعد مجھے جو دوسرا آرڈر ملا وہ 3 منتھ بعد ملا. اس کے بعد پھر کنٹینیوسلی ملنا شروع ہو گیا. چلیں جی ماشاءاللہ. تو یہ ہے پہلے آرڈر کی سٹوری. تو آخری ہم سے ایک اور کویسچن کرنا چاہیں گے کہ آپ اپنے جو آپ کے کلائنٹس ہیں ان کو آپ کون کون سی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے ویورز آپ سے کرنا چاہے تو آپ کی کیا کیا سروسز ہیں؟ آپ فائیور پہ کون کون سا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو میرے 3 اکاؤنٹ اس وقت چل رہے ہیں، جو میرا مین پہلے اکاؤنٹ میں نے بنایا تھا وہ ٹاپ ریٹڈ پہ پہنچنے والا ہے، بہت ہی نزدیک ہے. ٹھیک ہے، کچھ ہی منتھ بعد میں ٹاپ ریٹڈ سے لڑوں گا. تو اس پہ جو میں نے سٹارٹ کیا تھا نا، پہلے گرافک ڈیزائن کا اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا سٹارٹ کیا تھا، لوگو ڈیزائن اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا. تو اس پہ میں نے ابھی بھی یہ سروس دے رہا ہوں. اور جو ایک اور ہے اس پہ بھی لیول 2 ہے میرا، وہ بھی مطلب کہ ہاف ہو چکا ہے، اس پہ بھی ہاف ورک ہو چکا ہے ٹاپ ریٹڈ تک پہنچنے کے لیے. اس میں دیتا ہوں اس کی یوٹیوب پروموشن کی اور چینل پروموشن کی، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی. اور جو 3rd میرا اکاؤنٹ ہے نا، اس پہ ہم دے رہے ہیں انسٹاگرام وغیرہ کی یا ویڈیو ایڈیٹنگ کی سروسز. میرا آپ سے آخری کویسچن کہ آج جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، اسپیشلی جو کہ ایجوکیٹڈ ہماری یوتھ ہے، وہ بہت مسائل میں پھنسی ہوئی ہے. مایوسی نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، جاب لیس ہیں. اسپیشلی جو ہمارا جاب لیس ہے نا، تو وہ بہت ساری ڈپریشن کا شکار ہیں، اور اس ڈپریشن میں وہ پھنس کر ایسے غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں جس کا خمیازہ ان کی فیملی کو یا انہیں یا ان کی فیملی کو ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے. تو ان کے لیے کوئی ایک آپ اچھا سا میسج کنوے کرنا چاہیں؟ دیکھیں، ایک جیسا کہ ایک عظیم ہستی کا قول ہے کہ جو لڑکا یا جو بھی مطلب ایک یونیورسٹی سے ماسٹر کر کے نکلتا ہے، وہاں سے پاس آؤٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر اس کے بعد اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے ارن کیسے کرنا ہے، کمانا کیسے ہے، تو اس کی وہ جو ڈگری ہے ساری اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے جو آپ نے علم حاصل کیا ہے. تو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ کام کو بس سٹارٹ کریں. جس کام کو بھی آپ نے سٹارٹ کرنا ہے نا، آپ سٹارٹ کریں. لیکن دیکھیں، آپ ہمارے جو اکثر پاکستانی نوجوان ہیں ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے فیوچر سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے اگر یہ کام سٹارٹ کیا تو یہ ہوگا، نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، میں برباد ہو جاؤں گا. یہ آپ اگر ویسے بھی تو آپ فری ہیں، ویسے بھی آپ کون سا کام کریں؟ اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں، آپ کوئی کام سٹارٹ تو کریں. جب بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے اس میں. بس ہمت نہ ہاریں اور لگے رہنے سے ہی کام بنتا ہے. اب مجھے ہی دیکھ لیں، مجھے فرسٹ 5 منتھ میں صرف 2 آرڈر ملے تھے. میں نے ستمبر 2019 میں سٹارٹ کیا تھا اور جنوری فروری میں جا کے میری ارننگ سٹارٹ ہوئی، اور الحمدللہ دن بدن ہر منتھ اب بڑھتی جا رہی ہے. چلیں جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ زید صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو جی ناظرین، آپ نے بہت ہی مفید باتیں سنی زاہد صاحب سے، جو کہ ہمارے فری لانسر ہیں لیول 2 کے، کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ان کی زندگی میں بہت مشکل وقت آیا کہ بتا رہے تھے ہمیں کہ میرے پاس نیٹ پیکج کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے. جیز ورڈ سے جو مجھے فری میں MB ملتی تھی اس سے میں تھوڑا بہت کام چلاتا تھا، لیکن انہیں محنت جاری رکھی، ان کا توکل تھا اللہ کی ذات پر، مایوس نہیں ہوئے، تو منزل ایک دن آ ہی پہنچی قدموں میں. تو آپ بھی اگر مایوس ہیں اور پریشان ہیں تو اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے کسی نہ کسی فیلڈ میں اپنی انٹری ماریں اور کام شروع کر دیں. ایک دن آپ کی منزل آپ کے قدموں میں ضرور ہوگی. تو انشاءاللہ میں اسی امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو، آج کا انٹرویو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے ہوسٹ انجینئر محمد شاہد سعید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.